اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول کرے، علم نافع، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، کل کے درس میں آپ کے سامنے تبرک کے باب میں ایک عظیم روایت جو حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس روایت کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی بات کل کی اور آج کی دونوں یکساں ہو سکے اور تسلسل گفتگو کا باقی رہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے حنین میں، تو حنین کے پاس ایک درخت کے پاس ہم لوگ پہنچے، اور وہ درخت کیسا تھا کہ جس پہ مشرکین اپنے اسلحہ اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، اور ہم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، اور اس کی تشریح ہم نے کل کی تھی کہ یہ لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ یہ رمضان میں ہوا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ روایت کا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شوال کا واقعہ ہے، یعنی ایک دم ایک مہینہ بھی ان کو اسلام لائے ہوئے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ وہ لوگ بھی موجود تھے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ مشرکین کے لیے ایک درخت تھا، وہ لوگ اپنے لیے ایک درخت بنائے ہوئے تھے، ببول کا درخت، جس میں برکت کے لیے وہ اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اگر اس درخت سے ہم اپنے ہتھیار کو یا اپنے اسلحہ کو لٹکائیں گے تو درخت کی برکت اس ہتھیار کے اندر منتقل ہو جائے گی اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سیم یہی چیز آج آپ دیکھیں گے، لوگ اپنے کپڑوں کو لے جا کر کے قبروں کے، مزاروں کے دیواروں کو پونچھتے ہیں، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے دیوار کو پونچھتے ہیں، یا درخت کے اوپر کپڑے لٹکاتے ہیں، درخت کو میں دودھ ڈالتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تبرک کے لیے قبر کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے، جب بھی وہاں سے گزرتے یعنی اس درخت کے پاس سے، تو یہ لوگ وہاں ضرور اترتے تھے، سیدھے نہیں گزر جاتے وہاں سے، اس کو اگنور کر کے
گزرنے کی ہمت کسی کو نہیں تھی، وہ ضرور اس درخت کے پاس اترتے اور ان کے پاس جو ہتھیار جو اسلحہ ہوتا اس کو درخت کے ڈالی میں لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ خود وہاں پہ بیٹھ جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر کے وہ وہاں سے نکل کر کے چلے جاتے۔ یہ اعتکاف ہوتا تھا ان کا۔ تو بہا اسلحتہم، کہ وہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو اس میں لٹکاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہے کسی بھی جگہ کو لازم پکڑ لینا یا کسی بھی جگہ سے لگ جانا تعظیم کے لیے، اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے۔ تو رمضان المبارک میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں تو یہ لوگ مسجدوں میں، اور اعتکاف مسجد میں درست ہے، مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پہ اعتکاف جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ مزاروں میں اعتکاف کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اعتکاف ہے بھی نہیں، مجاور بنتے ہیں مزاروں کے، وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ برکت جو قبر والے کی برکت ہے یہ ہم میں منتقل ہوگی، قبر کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے، یہ تصور اور عقیدہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو اس درخت میں اس لیے لٹکایا کرتے تھے کہ درخت کے اندر کی جو برکت ہے وہ برکت ان کے ہتھیار میں منتقل ہو جائے۔ اور آج کل لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں معاملہ سیم ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال حدیث دیکھیے، کہا فمررنا بسدرتن، فمررنا بسدرتن، سدرہ کہتے ہیں ببول کے درخت کو۔ اب وہ درخت کیسا تھا؟ تو بعض روایت میں ہے کہ وہ درخت بہت گھنا تھا اور ہرا بھرا تھا، وہ درخت گھنا تھا اور ہرا بھرا تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ درخت نہیں تھا جس پہ مشرکین اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، بلکہ یہ وہ درخت تھا جو ان کے درخت کے مشابہ تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے کہا کہ ان کے پاس اسی طرح کا درخت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس درخت کو آپ مقرر فرما دیجئے۔ لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، تو اس میں اس روایت کے الفاظ ہیں، کہا مر بشجرۃ للمشرکین، یہ لوگ اس درخت سے گزرے جو مشرکین کا درخت تھا، یعنی یہ وہی درخت تھا جس پہ مشرکین اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ اور ابن حبان کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں مررنا علی سدرۃ الکفار، ہم لوگ کفار کے اس درخت کے پاس سے گزرے جس میں وہ اپنے اسلحے کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہی درخت تھا جس پہ مشرکین اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے۔ فقلنا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا، غور کیجئے گا، ہمارے لیے بھی بنائیے، ذات انوات، ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ہتھیاروں کے لٹکانے والی ایک درخت بنا دیجئے جیسے ان کے لیے بھی، یعنی مشرکین کے لیے جیسا درخت ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ یہاں ایک چیز غور کیجئے جی، ہم سارے لوگ غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی حدیث کے لفظ سے کہ وہ لوگ اسلام میں ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا وہ سارے صحابہ نہیں تھے، یا وہ صحابہ نہیں تھے جو پرانے تھے، نئے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ تھے۔ لیکن باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کتنا ادب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس میں کہیں پر ادب کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے اس جملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ویسا درخت بنا دیجئے جس طرح سے مشرکین کے لیے درخت ہے۔
خود نہیں بنایا، یا انہیں بنانے کو بولا. ان لوگوں نے خود سے دوڑ کر وہ نہیں چلے گئے اس درخت کے پاس، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی. اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، لیکن عمل میں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. یعنی آج کے مسلمان اتنے بے ادب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی مولوی ان کو کچھ بھی کہہ دے وہ اس کے طرف گھوم کر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. صحابہ کرام باوجود اس کے کہ وہ لوگ ابھی اسلام میں جدید تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ادب یہ تھا کہ بغیر آپ کی اجازت کے ان لوگوں نے خود سے اس درخت کو مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ویسا درخت بنا دیجئے جیسا مشرکین کے لیے درخت ہے، جیسا مشرکین کے لیے درخت ہے. غور کیجئے کیسا ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور دوسری بات یہ دیکھیے یہاں صحابہ کرام نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ویسا درخت بنائیے جیسا مشرکین کے لیے. یہ بات کیوں کہا ان لوگوں نے، یہ بات کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس درخت میں برکت نازل فرمائے یہاں تک کہ ہم اس میں اپنے ہتھیاروں کو لٹکا سکیں جیسا کہ مشرکین کے لیے درخت ہے. کہ آپ اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے کہ وہ اس درخت کو مبارک کر دے. کچھ علماء نے یہ کہا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح اور درست معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات ویسے ہی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے. انکار کرنے کا مطلب ان کو ڈانٹتے نہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل کو برا نہیں کہتے. کہا کہ تم دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، خیر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ کہہ دیتے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ طلب جو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ اس لیے طلب کی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو ہمارے لیے برکت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب بنا دیجیے. اب تینوں پہ غور کیجیے. پہلا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے، دوسرا مسئلہ کہ یہ درخت برکت والی ہے، اور تیسرا مسئلہ کہ اس درخت اللہ رب العالمین سے یہ کہیے کہ اس درخت کو بابرکت بنا دے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو اس میں لٹکا سکیں، سبب بنا دے. پہلا معاملہ جو ہوا وہ شرک اکبر ہوا، دوسرا معاملہ بھی شرک اکبر ہوا، اور تیسرا معاملہ جہاں سبب بنانے کی بات ہے وہ کیا ہوا جی؟ شرک اصغر. شرک اصغر ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو سبب بنایا، ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ رب العالمین نے برکت حاصل کرنے کے کا سبب نہیں بنایا تھا. یہی ہم لوگ شروع سے جہاں سے اس طرح کی باتیں چلی ہیں وہاں سے سبب کے تعلق سے یہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے آپ کو یہ معاملہ اب سمجھ جانا چاہیے کہ شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے، اور علماء کرام کس طرح سے اس کو فرق کرتے ہیں، اور دونوں کے حکم کو کیسے الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے شرک نہیں کیا، صحابہ نے شرک نہیں کیا جی، کیونکہ ان لوگوں نے صرف طلب کیا تھا، اس عمل کو کیا نہیں، انجام نہیں دیا، جا کر کے ہتھیار لٹکانے نہیں لگے، صرف سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن صرف سوال کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے، کہا اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے کہا سبحان اللہ. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی کے سامنے کوئی تعجب خیز معاملہ پیش آئے
تو اس میں وہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس حال کو دیکھا اور ان کے اس قول کو دیکھا، ان کے اس گفتگو کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، انہا السنن، یہ طریقہ ہے۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی کہیں پر منکر دیکھے، برائی دیکھے، تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، فوراً اس کے اوپر نکیر کرے، یہ نہ کہے کہ چلو یہ لوگ ابھی نئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے یہ لوگ نئے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، چھوڑو خود سے سمجھ جائیں گے آگے چل کر کے، نہیں کہا، آپ نے فوراً ٹوکا، اور جو چیز وہاں پہ پنپ رہی تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دبانے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، انہا السنن بھی پڑھ سکتے اور انہا السنن بھی پڑھ سکتے۔ سنن کے معنی ایسا راستہ جو چلا جاتا ہو، جس راستے کے اوپر لوگ چلتے ہوں۔ کہا کل تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم کے اوپر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم کھائی آپ نے، کہا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہا تھا اجعل لنا الہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ویسا معبود بنائیے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے معبود ہے، یعنی فرعونیوں کے لیے جیسا معبود ہے، مشرکین کے لیے جیسا معبود ہے، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی معبود بنائیے۔ یہاں غور کیجئے جی، اس آیت سے کیا پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگ وہی بات کہہ رہے ہو جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ کیا پتا چلا؟ شرک سے ڈرا رہے تھے۔ اور کوئی جواب؟ اور کوئی جواب کسی کے پاس؟ شرک اصغر کے لیے وہ لوگ بول رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر سے انہیں ڈرایا۔ اور کوئی بات؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی تبرک حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کا اختیار کرتا ہے، غلط راستے کو چوز کرتا ہے، تو وہ جس سے تبرک حاصل کر رہا ہے اس کو اپنا معبود بناتا ہے۔ یہ بات آئی یا نہیں آئی؟ جی استدلال جی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی ان لوگوں الحمدللہ۔ نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم وہاں جا کے سجدہ کریں گے، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم وہاں نظر و نیاز کریں گے، بس یہی تو کہا تھا کہ جیسے وہ ہتھیار لٹکاتے ہیں ہم بھی ہتھیار لٹکائیں گے۔ مشرکین کیوں ہتھیار لٹکاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ گویا آج اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی قبر کے پاس جا کر کے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ قبر والا ہم کو برکت دیتا ہے اور اس کے قبر کی مٹی اٹھا کر کے لاتا ہو یا اس کے قبر کے جالی سے لٹکتا ہو یا اس کے قبر کے مجاور کا پاؤں چومتا ہو، اس کا ہاتھ چومتا ہو، یا وہاں جا کر کے قبر کا یا اس کے چوکھٹ کو چومتا ہو، تو یہ سیدھا معنی کیا ہوا جی؟ اس کا سیدھا معنی یہ ہوا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ اس قبر والے کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ اب وہ آدمی کہے نہیں ہم تو معبود کہاں بناتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی برکت لینا چاہ رہے ہیں، تو بھائی صاحب آپ کے برکت لینے کو ہی قرآن مجید نے رب بنانا کہا ہے، معبود بنانا کہا ہے۔
समझ में आई बात कि नहीं आई? जी कोई अंगूठी में नगीना पहन रहा है बरकत हासिल करने के लिए, वो कहेगा कि अब आप कहिए कि तुम शिर्क कर रहे हो, कहा क्या तुम लोग बात करते हो जी, अंगूठी से आदमी मुशरिक हो जाएगा, हमारा ईमान इतना कमजोर है, हम अंगूठी से मुशरिक हो जाएंगे? कहा भाई अगर तबर्रुक हासिल करने के लिए अपने ग्रह को, उनके सो कॉल्ड ग्रह को, जो वो कहते हैं खुद साख्ता सितारों को खामोश करने के लिए तुमने अगर इसको पहना है, या इसलिए पहना है कि ये तुमको बीमारी से बचाएगी, या इसलिए पहना है कि ये तुम्हारे कारोबार में बरकत देगी, तो वो उस अंगूठी के नगीने को तुमने रब बनाया है, उस अंगूठी को तुमने इलाह बनाया है। समझ में आई नजाकत गुफ्तगू की? जी शेख। हाँ जी, बात इस्तेदलाल समझ में आया नहीं आया? जी सहाबा ने ये कहा था कि दरख्त बना दीजिए तबर्रुक के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये वही बात है जो बात बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इजअल लना आलिहा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी एक रब बना दीजिए जैसा कि उनके लिए रब है, उनके लिए माबूद है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लतरकबुन्ना, यानी ए मुसलमानों की जमात, सहाबा किराम को नहीं, ये हमको और आपको खिताब है। लतरकबुन्ना, ए मुसलमानों की जमात, ए वो जमात जो सहाबा किराम के बाद आएगी, सनन मन कान कबलकुम, तुम अपने से पहले वालों के रास्ते को जरूर भी जरूर इख्तियार करोगे, यानी जिस तरह से उन लोगों ने किया था वैसा तुम भी करोगे। और आजकल के जमाने में आप अपने निगाहों के सामने से उसको देखते होंगे, उसकी इतनी मिसालें हैं कि अगर बयान करता रहे आदमी तो 2-4 दर्स यूं ही गुजर जाए। आप लोग उसको जानते हैं कि इस उम्मत में ये चीज होकर रहेगी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जैसे साबका उम्मतों के अंदर हुई थी, होकर रहेगी। जब ये बात हो गई तो अब बचने का रास्ता क्या है? हम और आप कैसे बचेंगे? कहीं हमारा और आपका शुमार भी उन लोगों में से तो नहीं है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग कसम अल्लाह की जरूर भी जरूर उस रास्ते के ऊपर चलोगे जिस रास्ते पर तुमसे पहले के कौम चला करते थे, शिर्क के रास्ते पर, कुफ्र के रास्ते पर, गुमराही के रास्ते पर तुम उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी करोगे। क्या है निजात का रास्ता? निजात का रास्ता सिर्फ यही है कि जो वो तरीका अपनाया जाए जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, निजात मन काना अला मिस्लि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी। लोगों जान लो, मेरे बाद में आने वाले लोगों, किसी पीर के पैरवी में, किसी मुफ्ती के, किसी मौलवी के पैरवी में निजात नहीं मिल सकती है। निजात अगर मिलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में। देखो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया था। आज लोग मज़ारों की फजीलत बयान करने के लिए आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाते हैं, बताते हैं ये मज़ार में ये फ़ायदा है, उसमें ये फ़ायदा है, उन्होंने इस तरह से किया, वहाँ जाके औलाद हो गया, वहाँ जाके रोज़ी मिल गई, वहाँ वो गूंगा अच्छा हो गया तो वहाँ अंधा ठीक हो गया। आसमान और ज़मीन। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी सहाबी ने इस तरह का अमल किया? शहीदों की कब्रें मौजूद थी। उहुद में 70 सहाबाए किराम शहीद हुए थे, जिसमें सैयदुश शुहदा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वो थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ मेरे चचा हमजा के कब्र के मुजावर बन जाओ, या वहां से बरकत हासिल करो, हमजा के कब्र की मिट्टी लेकर के चले आओ। और उसमें तो वो सहाबी भी थे
جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ آج لوگ جو یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں، بتائیے وہ صحابہ کرام کے پاؤں کے دھول اس کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ برابر ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، علم میں، فضل میں، تقوی میں اور بزرگی میں وہاں تک نہیں جا سکتے۔ لیکن ہم کو دیکھنا یہ پڑے گا کسی بھی عالم کی بات پہ، کسی بھی مولوی کی بات پہ، کہ وہ اگر تبرک کے لیے کسی بات کو بتا رہا ہے تو وہ دین اسلام کے اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے، اس کی وہ بات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں وہ تجربے سے تو نہیں کہہ رہا ہے، کہیں وہ جھوٹی باتیں تو نہیں بیان کر رہا ہے، کہیں وہ قصے اور کہانیاں تو نہیں کہہ رہا ہے، کہیں وہ خواب کی باتیں تو نہیں بیان کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اس سے تبرک ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل لائیے، اور یہ دلیل لائیے کہ اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، قبریں نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی جی؟ تھی شیخ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ جی کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قبر کی مٹی اٹھا کر کے تبرک حاصل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے؟ کبھی نہیں کی۔ کبھی خاک شفا بول کر کے اس کو تقسیم کیا لوگوں میں؟ بولیے، کبھی بھی نہیں کی۔ کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ تو پھر آج کل کے زمانے میں اگر کسی کے قبر کے ساتھ، کسی جگہ کی مٹی کے ساتھ، چاہے وہ کربلا کی مٹی ہو، چاہے مدینے کی مٹی ہو، چاہے مکہ کی مٹی ہو، چاہے خاک شفا ہو جس کو لوگ کہتے ہیں خاک شفا، وہ ہو، چاہے کچھ اور ہو، اگر وہ اختیار، اگر وہ مٹی میں ابا برکت ہے تو اس مٹی میں مشرکین ہے یا نہیں ہے جی؟ جو وہیں پیدا ہوئے، وہیں رہے اور اسی مٹی میں وہ دفن کیے گئے، لیکن کل جہنم جائیں گے وہ منافقین ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی۔ جی شیخ ہے۔ پھر عمل چاہیے، عمل، شریعت کے اندر عمل چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چاہیے، توحید چاہیے، کتاب و سنت کی اتباع چاہیے، تب آدمی کامیاب ہوگا، بصورت دیگر کامیابی ناممکن ہے، بصورت دیگر کامیابی ناممکن ہے۔ لہذا ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہر آدمی آپ سے اپنی بات کہے گا، ہم اپنی بات رکھیں گے، آپ میری بات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے علاوہ کوئی اور بات کوئی آپ کو بتائے گا، کوئی اور کچھ کہے گا، کوئی اور کچھ کہے گا۔ جیسے اس کی ایک مثال لے لیجئے، صدقۃ الفطر ہے، اب 2 مہینہ 3 مہینہ میں پھر یہ بات شروع ہو جائے گی صدقۃ الفطر کا، فطرہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ہم ایک بات کہتے ہیں، کوئی اور ایک بات کہہ رہا ہے، دونوں باتوں میں حق کے اوپر کون ہے یہ جاننے کے لیے کون طریقہ اپنایا جائے گا جی؟ حدیث، نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھا جائے گا، اور جب نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ مل جائے تو ادب یہ ہے کہ اس طریقے کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں مولوی اگر قربان ہوتے ہیں تو قربان کر دینا چاہیے، کچھ نہ بگڑے گا، کچھ نہ بگڑے گا، شریعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے پاس آپ بری الذمہ ہوں گے کہ آپ کے نبی سے، اے اللہ رب العالمین آپ کے نبی سے صحیح حدیث ہم تک پہنچی تھی، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور ہم نے دوسرے کی بات کے اوپر کان نہیں دھرا۔ لیکن یہاں کرائٹیریا یہ نہیں ہے، کرائٹیریا کون ہمارے فیور میں بول رہا ہے اور کون ہمارے مخالفت میں بول رہا ہے، اور کس کی بات ہمارے بات کے، ہمارے ہوائے نفس کے قریب ہو رہی ہے، آدمی اس کی بات قبول کرتا ہے، بصورت دیگر دوسرے کے پاس کتنی ہی مضبوط دلیل کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، وہ حدیث اگر ہم کو فیور نہیں کر رہی ہے تو ہم اس حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اب بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں مولوی تو کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی تو کہہ رہے ہیں۔ مولوی سے اسلام چلے گا؟ پیروں کے کہنے سے اسلام چلے گا؟
کسی کے سمجھانے سے اسلام چلے گا کہ اسلام کتاب کا نام ہے اللہ کے اور اسلام سنت کا نام ہے رسول اللہ کے. ان دونوں چیزوں سے چلے گا. سمجھ ماری بات؟ لہذا جس کی بات ان دونوں کے بات کے مطابق ہوگی اس کو مانیں گے، اور جس کی نہیں ہوگی اس کو ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا قابل ہی کیوں نہ ہو. کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے، یا کسی کے پاس جبرائیل نہیں اترتے ہیں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ رب العالمین نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تو علامت یہ ہے حق بات کے اوپر ہونے کا کہ جس کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھا رہا ہو، جس کی طریقے کی تائید پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ رب العالمین کی کتاب کر رہی ہو، اس کی بات صحیح ہوگی، اگرچہ وہ چھوٹا ہی آدمی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی شخص وہ کیوں نہ ہو، اس کی بات مانی جائے گی. اور اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا مہنت بھی آ کر کے اگر بیان کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو تو اس کی بات ٹھکرا دی جائے گی، اس کی بات ترک کر دی جائے گی، ناقابل قبول ہوگی. یہ شریعت ہے اور یہی شریعت کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غور کیجئے. انہو من یعش منکم بعدی، جو تم نے کہا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا. اختلاف امت کے زمانے میں نبی نے کیا کہا کہ کس مولوی کی بات ماننا؟ کہا مولوی کی جو ٹی وی پہ آتا ہو، اس مولوی کی جو امارت کے عہدے پر فائز ہو، اس مولوی کی جو بڑا ہو، اس کے پاس بڑا سرٹیفکیٹ ہو. یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بولیے بھائی نہیں. کیا کہا؟ جس قرآن پہ اور میں حدیث کو کہا فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت خلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو تھام لینا. عدوا علیہا بالنواجز، دانت سے پکڑ لینا، دانت سے کہ چھوٹنے نہ پائے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسی تمام تر پیدا کی جانے والی چیزیں یہ سب کے سب بدعت و ضلالت ہے، اور یہ گمراہی کا ذریعہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ ایک سوال ہے. جی جو ناخن ہم کاٹتے ہیں اور بال، تو بولتے ہیں کہ 3 بار تھک تھکا کر اسے پھینکنا چاہیے ورنہ جین چمٹ جائے گا، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ غلط.
چلیں اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ ایک سوال ہے، جیسے درس میں آپ ابھی ہم لوگ سیکھیں ایک چیز کی، کوئی معبود اگر کسی سے تبرک لے رہا ہے تو اس کا مثال جیسے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ معبود سمجھ لے رہا ہے اس چیز کو، اسی لیے وہ تبرک لے رہا ہے. تو ہم لوگ بھی جیسے اسلام میں جو جائز چیزوں سے جو تبرک لینے کا آیا ہے، تو کیا وہاں پر اس کو پھر کیسے سمجھیں گے اس چیز کو؟ اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی. آج آپ پہلی مرتبہ یہ کلاس کر رہے ہیں کیا تبرک کا؟ جی ابھی کچھ دن سے کلاس نہیں کر رہے تھے، اسی لیے کنفیوژن ہے آپ کو. آپ پرانے جو ریکارڈنگز ہیں اس کے اس کو سنیے، جی انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جواب آپ کا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ